بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی مجلس میں تراویح اور وتر کے بقیہ مسائل ذکر کیے جاتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ جس آدمی نے امام کے ساتھ تراویح کی کچھ رکعتیں پڑھی ہیں اور باقی کچھ رہ گئی ہیں اور پھر امام نے وتر شروع کر دیے ہیں، تو آدمی کو چاہیے کہ امام کے ساتھ وتروں میں شامل ہو جائے اور تراویح کی بقیہ رکعتیں بعد میں پوری کر لے۔ اسی طریقے سے ایسا حافظ جو داڑھی منڈاتا ہے یا ایک مشت سے ایک مٹھی سے کم رکھتا ہے، تو ایسے حافظ قرآن کے پیچھے نماز تراویح یا فرض کوئی بھی نماز ہو مکروہ تحریمی ہے، ایسے حافظ کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ جو حافظ قرآن 15 سال سے یعنی 15 سال کی عمر سے پہلے بلوغت کو پہنچ چکا ہے اور اس کے بالغ ہونے کے آثار ظاہر ہو چکے ہیں، تو ایسے حافظ قرآن کے پیچھے تراویح جائز ہے۔ اگر 15 سال کی عمر سے قبل بلوغت کے کوئی آثار ظاہر نہیں ہوئے اور کوئی علامت ظاہر نہیں ہوئی، تو 15 سال کا مکمل ہونا لازمی اور ضروری ہے۔ تراویح کی اجرت لینا جائز نہیں ہے۔ جو حافظ قرآن تراویح کی اجرت لیتا ہے، ایسے حافظ قرآن کے پیچھے تراویح مکروہ تحریمی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ مسئلہ بھی ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ جو شخص وتروں کی دوسری یا تیسری رکعت کے اندر جماعت میں شامل ہوا ہے، تو وہ دعائے قنوت امام کے ساتھ پڑھ لے اور بعد میں جو ایک دو رکعتیں پوری کرے اس میں دعائے قنوت نہ پڑھے۔ کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ وتر کے اندر امام دعائے قنوت ذرا جلدی پڑھ لیتا ہے اور مقتدی ابھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو جب امام کی دعائے قنوت مکمل ہو چکی ہے اور رکوع میں چلا گیا ہے، تو مقتدی نے جتنی دعائے قنوت پڑھ لی ہے وہیں ختم کر کے امام کے ساتھ رکوع کے اندر شامل ہو جائے۔ اگر کسی شخص کو دعائے قنوت یاد نہ ہو تو اسے چاہیے کہ وہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار یا اللہم اغفر لی وغیرہ پڑھتا رہے، لیکن دعائے قنوت یاد کرتا رہے۔ جب تک دعائے قنوت یاد نہ ہو تو اس دعا پر اکتفا کرتا رہے۔ اسی طریقے سے یہ مسئلہ بھی ذہن نشین رہے کہ جس حافظ قرآن نے عشاء کے فرض جماعت کے ساتھ نہیں پڑھے، بس اوقات ایسی مجبوری ہو جاتی ہے، حافظ قرآن ذرا کسی مجبوری کی بنیاد پر لیٹ پہنچتا ہے اور عشاء کے فرض ہو چکے تھے، تو ایسا حافظ قرآن تراویح کی امامت کرا سکتا ہے اور تراویح پڑھا سکتا ہے۔ کسی قسم کی کوئی قباحت نہیں ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔